کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے، تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے۔ تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے، لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے، اسی سے گھر بھی بنا لیجئے، کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے، آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا۔ آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے۔ مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، درزی کپڑے سیتا ہے، بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، طبیعت خراب ہوئی، تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے، اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے۔ آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا؟ تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں۔ موچی سے جوتے سلواتے ہیں، درزی سے کپڑے سلواتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، بلڈر سے گھر بناتے ہیں، ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے۔ تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے، شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے۔ اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے، کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے، کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے، ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں۔ چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو، تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا۔ بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے، یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا، ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا۔ تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں، کون سی چھری استعمال کروں، پہلا کٹ کدھر لگاؤں، دو چار دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے، 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی جان کا معاملہ ہے، کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا، کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی، دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آپ کہیں نہیں، اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے، بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو۔ 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے، 3 رائے لیں گے، ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے۔ کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، باڈی خراب ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت۔ اب میرا ثواب سن لیجئے، مجھے ایک بات بتا دیجئے، کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں، تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آپ پڑھ لیں نا، آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے نہیں جناب، باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے، برسوں جس نے پڑھا ہو، جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو، جس کی عقائد مضبوط ہوں۔ ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے بھولے بھالے مسلمانوں، خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے، اور ایمان کے معاملات میں، دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور آدھی جہالت سے بچنا ہے۔